جی آپ فرما رہے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسے لے لیں اور آپ ہی کر دیں، تو یہ ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہے یا کوئی وظیفہ ہے یا کیا ہے؟ انویسٹیگیشن کرتے ہیں ایسے معاملات میں، پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کون سے علم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ان کی اپنی ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے. جب انہوں نے فیس دی ہوتی ہے یا اپنی اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے تو جتنا ٹائم ان کو، جو 5 منٹ 10 منٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق کویسچنز کر سکتے ہیں. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کریں. جی درست. تو اس کے بعد پھر ان کو وظائف تعلیم کر دی جاتی ہے. زیادہ کامیاب کیا ہوتا ہے ویسے، وظائف دینا کہ دوسرا والا کام؟ دیکھیں دونوں جلدی کام، کامیاب نہیں، جلدی والا. دیکھیں وظائف جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ سے کام کرتے ہیں اور ان کے اثرات دیر رس. اور ٹوٹکا، جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا عمل ہوتے ہیں ان کے بھی، مثال کے طور پہ عام طور پہ کہتے ہیں لوگ کہ جناب ہم نے ایک گائے کرنی ہے قربان، راوی پہ جانا ہے، اور راوی پہ اب کون لے کے جائے گا گائے اور کون کرے گا، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں اتنے 2.5 لاکھ کی آتی ہے مثال کے طور پہ، 3 لاکھ کی آتی ہے، تو آپ ہمیں پیسے دے دیں. تو واقعی جا کے وہ گائے کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے بندے، عاملین نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ سارا کام کر کے آتے ہیں، گائے کر کے آتے ہیں، اس کا دل لے کے آ جاتے ہیں. جو عاملین ہوتے ہیں انہوں نے ایسے اس کے لیے ان کی پوری ٹیمز ہوتی ہیں. جیسے آج کل سوشل میڈیا ٹیم پوری ہوتی ہے، ویسے عاملین کا بھی پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے. تو وہ کام کروا لیتے ہیں، جن کا کام ہے ان کو آتا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے وظائف بتانے، کوئی چھوٹا موٹا کسی کا کوئی ہو گیا تو اپنی جو ہے وہ استطاعت کے مطابق کرنا ہے. جو عاملین کا طریقہ ہے وہ تو پھر لمبا چوڑا. ٹھیک ہے. بختاور السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بیٹے. ایک تو میں نے اپنے ماموں کے بارے میں، وہ میری والدہ کو کہنا جو نانا. بختاور تمہاری آواز آ رہی ہے اور جا رہی ہے بیٹا، یا تو ایسی جگہ پر آؤ جہاں پہ تمہاری آواز میں کنسسٹنسی ہو، باہر کھلی جگہ پر آ جاؤ. ٹھیک ہے. میں نے نا اپنے ماموں کے متعلق پوچھنا ہے. وہ نا میری ماما کو کہتے ہیں کہ نا نانا کی جو جائیداد ہے نا اس میں سے حصہ نہیں دینا تمہیں، کیونکہ انہوں نے تمہاری بہت مالی مدد کی ہوئی ہے تو تمہارا حصہ نہیں بنتا. اچھا ماموں نے واقعی مدد کی ہوئی ہے؟ نہیں، نانا نے کی ہوئی ہے نا. اچھا. تو وہ کہتے ہیں نانا نے تمہاری بہت مدد کی ہوئی ہے تو تمہارا حصہ نہیں بنتا تو تمہیں نہیں دینا. تو ماما کہہ رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ ماموں کا نام کیا ہے؟ ماموں کا نام ہے، بڑے ماموں کا اکمل، اچھا، پھر اجمل، پھر موصوف، اوصاف، اور ایک سسٹر ہے ان کی سعدیہ. یہ بہنوں کو نہیں دیں گے حصہ؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں دے گا سوائے اس کے کہ عدالت جاؤ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے نا، کیونکہ نانا نے یا دادا نے مدد کی ہوئی ہے تمہاری بہت، تو یہ اب تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا آرگومنٹ درست نہیں ہے کسی بھی طرح سے، نہ اخلاقی طور پہ نہ شرعی طور پہ. یہ ممکن تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے تو تمہارا وہ حصہ آ گیا، یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا، جبکہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو سارے نام آپ نے اکمل اجمل لیے، یہ تو دینے والے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ کوئی پنچایت اس کے اوپر بیٹھے یا کوئی عدالت کا کام ہو. حصہ تو تمہاری ماں کا یا خالہ کا جو ہے وہ بنتا ہے، یقیناً بنتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. جی. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری سسٹر ہے روما، اس کا نام ہے. اچھا. تو بہت سے رشتے ہم دیکھتے ہیں، مطلب کوئی بھی مثبت جواب نہیں ملتا. ہمیں 4-5 سال ہو گئے ہیں. روما کی عمر کتنی ہے؟ اب میرے خیال سے 28 ہو گئی ہے. ہاں جی. اس کو کہنا کہ 2 چیزیں پڑھے، ایک آیت کریمہ پڑھا کرے روما، جی، اور ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھا کرے. جی. پڑھ لے گی؟ جی پڑھ لے گی. یہ 2 تسبیحات پڑھے. فی الحال مجھے کوئی ایسا رشتہ نظر نہیں آتا اس کا کہ کوئی امیجیٹلی رشتہ آ جائے. فی الحال سے مطلب ہوتا ہے 1 محرم اور دوسرے محرم کے درمیان کا وقت. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے، اس کو 2 تسبیحات 2 پڑھے، اللہ آسانی کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور